شامہ، ذائقہ، لمسہ، بصرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، یہ اللہ نے کیسی عطا فرمائی اپنے محبوب کو؟ ہمارے اندر بھی ہیں یہ حواس ظاہرہ، ہمارے اندر بھی ہیں، ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ نبوت بہت بڑا درجہ ہے، رسالت بہت بڑا درجہ ہے، اس سے قطع نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ہمیں بھی دے لیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا جائے، اور یہ 5 حواس ظاہرہ ان کو سامنے رکھا جائے اور اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اللہ نے تو ان میں بھی ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، صحابہ کا اجتماع ہے، کریم آقا تشریف فرما ہے، آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اس تمہید کے بعد حضور فرماتے ہیں اتت السماء وحق لها ان تئتا، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان بیٹھا تھا، آسمان کی آواز نکلی، زمین سے لے کر لینٹر تک نہیں آسمان کا فاصلہ، حدیث صحیح میں ہے 5 صدیاں ایک آدمی جب سفر کرے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے 500 سال، جتنا سفر طے ہوتا ہے زمین سے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے۔ کریم آقا فرماتا ہے میں تمہارے درمیان بیٹھا تھا، آسمان کی آواز نکلی ہے، صحابہ تمہیں سنائی نہیں دی، میں نے تمہارے مجمع میں ہی بیٹھے ہوئے اس کو سن لیا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، حضور قریب سے آواز آئے تب بھی سن لیتے ہیں، اور 5 صدیوں کے مسافت سے آتی ہے پھر بھی حضور سے سماعت فرما لیتے ہیں۔ حضور نے جب سماعت فرمایا تو کیا فرمایا؟ وجہ بھی بیان کی کہ آسمان کی آواز میں نے سنی تو وہ آواز نکلی کیوں نکلی، نکلنے کا سبب کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں اب تک عربی زبان میں اس آواز کو کہا جاتا ہے جو لکڑی کی بنی چیز کی چولہوں سے نکلتی ہے۔ یہ آپ دوست احباب جن کے گھر میں لکڑی کی چارپائیاں ہیں، منجیاں ہیں، تو جب اس پہ طاقت ہے، کیپیسٹی ہے 5 آدمیوں پہ بیٹھنے کی، جب 10 آدمی بیٹھیں گے تو اس کی چولہوں سے چینچی کی آواز آئے گی۔ تو اس طرح کی آواز جب آسمان کی نکلی، کریم آقا نے اسے سنا، اور سننے کے بعد حضور نے فرمایا پتہ ہے یہ آواز کیوں نکلی آسمان کی؟ حضور فرماتے ہیں لیس فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واقع جبہتہ ساجدا للہ، اللہ کے بندوں تم بھی رب کی عبادت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو رب کی بارگاہ میں، یہاں پہ میں سیرت کی باتیں کرتا چلوں، کتنا افسوس ہے جب ہم سجدہ کرنے رب کے گھر میں آتے ہیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، پوری مسجد بھری ہوتی ہے، نہیں 10 آدمی، کتنے آدمی میں نہیں بھی آدمی، بڑی مسجد بھری ہوئی کتنی 40 آدمی، بس اتنے سے ہوتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کا کیا انداز ہے؟ حضور فرماتے ہیں پورے آسمان پہ اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے، اتنا رش ہے فرشتوں کا، 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں آسمان پہ 1 2 3 4 اتنی سی بھی جگہ، ایک چپے جتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہوا ہو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوا تھا، آسمان میں رش ہو گیا، اس رش کی وجہ سے آسمان کی آواز نکلی ہے، صحابہ میں نے تمہارے مجمع میں بیٹھ کے اس کو سن لیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی پھر رب کی بارگاہ میں آ کے اس کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے۔ معراج کی رات جو حضور اتنا اعلیٰ قسم کا نماز کا تحفہ لے کے آئے، پتہ کتنی ملی تھی؟ 50۔ کتنی ملی تھی؟ 50۔ حضور نے چکر لگایا کتنی رہ گئی؟ 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، 25، 20، 15، 10، 5 رہ گئی، گھٹتی گھٹتی کتنی ہو گئی؟ 5۔ اور جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک آقا فرماتے ہیں ان لاتا بہذ خمسۃ 50، کریم آقا فرماتے ہیں میری امت بڑھ گیا 5 ہی نے، لیکن اللہ ثواب پوریا 50 عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تے 50 ثواب اللہ دے بنے ہو تانوں
بات ہوگی. اس لیے 5 وقت نماز باجماعت پڑھا اہتمام کے ساتھ. پورا مہینہ کوشش کیا کہ لازمی میں نے جماعت کے ساتھ آنا ہے. اور جب جماعت سے رہ جاؤ کبھی کبھار، کیونکہ اکیلے پڑھو گے تو جتنا ثواب ہے، جب اس اکیلے کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ پڑھو گے اللہ 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے. جماعت کی کوشش کرو. اور جماعت سے کبھی کبھار رہ جائے تو پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو مقررہ ٹائم ہے نا نماز کا، اس کے اندر پڑھ لو. جب صبح اذانیں ہوتی ہیں، سحر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے تک فجر، اور جب زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر عصر تک، زور کا ٹائم، عصر سے غروب آفتاب تک مغرب کا، اور مغرب کا تقریباً 1.25 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے عشاء تک، اور عشاء کا فجر تک. تو یہ ٹائم جب جماعت سے رہ کے اس ٹائم کے اندر ضرور پڑھ لے، سستی نہ کریں. اور زندگی میں کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جماعت بھی رہ جاتی ہے اور ٹائم کے اندر بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا، قضا ہو جاتی ہے. اب اس قضا میں بھی مزید سستی نہ کرے. پہلی بڑی سستی کا بھی جماعت نال بھی نہیں پڑھی، ٹائم کے اندر بھی نہیں پڑھی، نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو گیا. اب اس قضا نماز کو پڑھے، قضا کرے، ادا کرے. اس کو ادا کرنے کے بعد رب سے معافی مانگے. اے پروردگار یہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ قضا نہیں ہونے دوں گا. یہ جو قضا کا گناہ ہے معافی عطا فرما. جب دل سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو ہو سکتا ہے اللہ سے پوری نماز کا ثواب عطا فرمائے. اس لیے جو جان بوجھ کے قضا کرتے ہیں ان کے لیے بھی سزا ہے. تو جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اس کو بھی پڑھے، اس پہ آنسو بہائے، شرمندگی کا اظہار کرے. میں نے دیکھا نا آئندہ نہیں ہوگا. نماز کی پابندی ہو، روز معاشر کے جان گداز بغیر اب علی پرسشس کی نماز ہو. روز معاشر جب جان تڑپ رہی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، لوگوں کا کسی کی ناک تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، کسی کے ناک تک، کسی کا سر سے اوپر ڈبکیاں کھا رہے ہوگی. لیکن جس جوان نے اپنی جوانی کو تقوی کے سائے میں گزارا ہوگا، شریعت کے دامن کو پکڑ کے گزارا ہوگا، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے گزارا ہوگا، اللہ اس تپتے دن میں بھی اس کو اپنے خاص سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اس لیے سستی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے، سونے آقا کی سیرت کو اپنانا ہے. تو محتشم حضرات سامعین، میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں آسمان پہ جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہوا. تو اتنا آسمان پہ رش تھا، اس رش کی وجہ سے آسمان کی آواز نکلی ہے ایسے آقا میں نے تمہارے بجنے میں بیٹھ کے اسے سن لیا. اب اس سے یہ سمجھ آتی ہے بندہ، اب ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اب میں گجرات سے آیا ہوں، مجھ سے آپ پوچھے علامہ صاحب یہ دسو چھت دیتے کی پہ ہے، میں تو نہیں پتا کی پہ ہے، مجھے تو نہیں پتا. اگر میں اوپر جا کے دیکھوں گا پھر پتا چلے گا. اچھا ادھر ٹینکی لگی ہے، ادھر سے پیر گزر رہے ہیں، ادھر گناہ چیز پڑی ہے، ادھر گناہ چیز پڑی ہے، ادھر دیواروں پہ لائٹیں ہیں، اچھا لائٹوں پہ کچھ اوپر چھت پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. پھر نظر آئے گا، پھر بتاؤں گا. بتایا تھا بھی جاتا ہے جب بندہ دیکھے تو حضور بتا رہے ہیں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. حضور آسمان کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، ساتھ پورے آسمان کے چپے چپے کو دیکھ بھی رہے ہیں. حضور معبود کی یہ نگاہ ہے. یہاں تو حضور نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے آسمان پر حضور چپے چپے کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ بخاری شریف کے اندر اس دن سے بات ہے حضور تو 7 آسمانوں کے پاس جنت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت تمہیں حادثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا میرا لاڈلا حادثہ شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں جنت میں پہنچا ہے یا نہیں. بخاری شریف کے اندر ہے. کریم آقا یہ نہیں فرماتے اے اپنے حادثہ جب شہید ہوا تھا تو ہم نے دفن کر دیا، مٹی میں اس کو دفن کیا ہے، اب ادھر قبر نہیں ہوگا اور اس نے کدھر جانا ہے. تم یہ جو پوچھ رہی ہے جنت میں پہنچا ہے یا نہیں. جنت 7 آسمانوں کے پار ہے. زمین سے لے کر پہلا آسمان 5 صدیوں کا سفر ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں جو خلا
لیکن آسمان کی موٹائی پتہ کتنی ہے؟ ایک آدمی 500 سال سفر کرے، اتنا موٹا آسمان، رب کی قدرت دیکھنا، اتنا موٹا آسمان رب نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوگا۔ بس رب کی قدرت کے نظارے بھی تو دیکھو، کہیں ستون نظر آتا ہے یا لوہر کیسا ہوتے 4-5 ستون آسمان دے تھلے ایسے ہیں یا کرام کرام کے پہاڑیاں نہیں ہوتے، پہاڑیاں لیکن انہوں نے آسمان ٹیک دی تھی ہے رے یا مسوات کلام کے آسمان نہیں ہوتے ہیں نہیں ہے نہیں نا۔ اس رب کی قدرت بھی دیکھو بھائی، اتنا بڑا آسمان، موٹائی 5 صدیوں کا سفر، اتنا موٹا آسمان ہے اور رب کائنات نے بغیر ستونوں کے اس کو بھی کھڑا کیا۔ اس رب کی قدرت کے نظارے بھی تو دیکھو اس رب کائنات نے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابن عائشہ نے پوچھا، اب 7 آسمان ہے 7 خلا، 14 اور 5 صدیوں کا سفر، 14 5 70 صدیوں کا سفر، اس کے بعد جا کے جنت ہے اور وہ بھی سب کی نظروں سے کشیدہ، اور حضرت ابن عائشہ اس کے بارے میں پوچھ رہے، حضرت عائشہ کی ماں اس کے بارے میں پوچھ